اور اب رک کرتے چلیں جی کچھ حیدرآباد کا، جہاں پر تاثر براچی ایک پیج پر آ گئے۔ ہمارے نمائندہ عاطف عباسی کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی ٹیکس پالیسیز کے خلاف الیکٹرک مارکیٹ، ریشم بازار، موبائل مارکیٹ سمیت دیگر تمام مارکیٹس کے انجمنوں نے ہفتہ کے روز مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ حکومت کی جانب سے ان ٹیکس پالیسیز کو نہیں مانتے۔ اب رک کرتے چلیں جی کچھ حیدرآباد کا، جہاں پر پولیس کی نااہلی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ نامعلوم ڈکیت نے کار میں سے اتر کر 4 افراد کے ساتھ راہزنی کی کوشش کی، مزاحمت پر گولی مار کر ایک شخص کو زخمی بھی کر دیا۔ حیدرآباد سے ہمارے کرائم رپورٹر عاطف عباسی کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد پولیس کی نااہلی لطیفہ باغ سنٹ نمبر 8 میں لجپال پکوان سینٹر کے باہر نامعلوم ڈکیت نے کار میں سے اتر کر 4 افراد سے راہزنی کی کوشش کی، مزاحمت کے باعث ڈکیت نے فرار ہوتے ہوئے عرفان قریشی نامی شخص کی ٹانگ میں گولی مار دی، جس کو فوراً سول ہاسپٹل حیدرآباد میں طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ لیاقت پور تھانہ پکا لارا کی حدود میں خاتون کو قتل کرنے کا لرزہ خیز واقعہ پیش آیا۔ محمد دلشاد کی رپورٹ کے مطابق موزہ کنڈانی میں گھریلو جھگڑے پر شوہر اور سسرالیوں کا تشدد، مبینہ طور پر خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود بعض ملزمان قانون کی گرفت سے باہر، مقتولہ کے والدین کا احتجاج، وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل۔ موزہ کنڈانی میں قتل کی واردات، خون سفید ہو گیا، شوہر نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی سائمہ بی بی کو تشدد کر کے مبینہ طور پر قتل کیا۔ اتفاق ملزم کو اپنے 2 چھوٹے بچوں کا بھی خیال تک نہ آیا۔ باسٹر ملزم نے مقتولہ سائمہ کے قتل کو طبی موت کا کہہ کر دفنا دیا۔ حقیقت سامنے آنے پر مقتولہ کے والدین غم سے نڈھال پوسٹ مارٹم کے لیے تحریری درخواستیں دی۔ غریب والدین نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی۔ اور سرائے نورنگ کے منیاری بازار میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، قیمتی سامان جل کے خاکستر ہو گیا۔ متی اللہ کی رپورٹ کے مطابق سرائے نورنگ کے مصروف منیاری بازار میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے شعلے اتنے شدید تھے کہ لاکھوں روپے کا قیمتی سامان جل کے راکھ ہو گیا۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ٹیا میں سرائے نورنگ کی فائر بریگیڈ فوراً موقع پر پہنچ کے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا، جس سے ایک بڑی تباہی ٹال دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفریں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ عوام کو متاثرہ علاقے سے دور رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ چیئرمین نیبرہڈ 1 انجینئر منور خان نے گفتگو کی کہ فائر بریگیڈ کے عملے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کہا ٹی ایم اے سرائے نورنگ کے فائر فائٹرز نے جانفشانی سے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید دکانوں تک پھیلنے سے روک دیا۔ ابتدائی طور پر آگ نے پلک جھپکتے ہی کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن فائر بریگیڈ اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے صورتحال پر قابو پایا گیا۔ چیئرمین نے مزید کہا فائر بریگیڈ کے بہادر اہلکار، ریسکیو 112 اور مقامی شہریوں کی فوری کارروائی نہ ہوتی تو نقصان ناقابل تصور ہوتا۔ واقعے کے بعد متاثرہ دکانداروں سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا گیا۔ بہاول نگر کے لائف کیئر کالج آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام رنگا رنگ سالانہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ محمد بہروز اخلاق کی رپورٹ کے مطابق نجی میرج ہال میں رنگا رنگ سالانہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خاص سی او ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی وٹو، سپرنٹینڈنٹ جیل، ڈاکٹرز، طلباء، اساتذہ، والدین اور معزز مہمانوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں طلباء کو اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ بہاول نگر لائف کیئر کالج آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام یہ پروقار تقریب رکھی گئی۔ تقریب میں طلباء کو مہمانان گرامی نے اسناد تقسیم کی۔ تقریب میں تقریر اور ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے۔ تقریب میں لائف کیئر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر کاشف بلوچ نے خطاب میں ادارے کی تعلیمی کارکردگی اور مستقبل کے اہداف پر روشنی ڈالی۔ آزاد سمو کشمیر یونین آف کالمسٹ ضلع بمبر کی حلف برداری کی تقریب رکھی گئی، جس میں مہمان خاص نے بھی شرکت کی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے بیورو چیف میرپور آزاد کشمیر شاہد اقبال سے۔ آزاد جموں کشمیر یونین آف کالمسٹ ضلع بھمبر کی تقریب حلف برداری کشمیر پریس کلب بھمبر میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع کونسل ڈاکٹر محمد یوسف مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ انہوں نے یونین کے پلیٹ فارم کو علم و ادب، صحافت اور شعور کی بیداری کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا۔ اس بات کا یقین دلایا کہ وہ مستقبل میں ایسی ادبی و صحافتی پروگرام کے انعقاد کے لیے اخلاقی عملی تعاون فراہم کریں گے۔ تقریب میں خصوصی طور پر چیئر پرسن آزاد کشمیر یونین آف کالمسٹ محترمہ سدرا کبیر کی بھمبر امن پر نو مختلف صدر یونین آف کالمسٹ ضلع بھمبر ڈاکٹر طارق محمود شاکر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی موجودگی کو اعزاز قرار دیا۔ تقریب سے افتخار عظمی ممبر بورڈ آف گورنر پریس فاؤنڈیشن چودھری عتیق الرحمان برسالوی، سینئر نائب صدر چنار فرید ریاست سینٹر بھمبر، حافظ اظہر حسین رہنما مسلم لیگ نون، مرزا جمیل شاہ ڈویژنل جنرل سیکرٹری، عبدالحمید کشمیری چیئرمین مجلس عاملہ۔
प्रोफेसर सगीर अहमद आसी मरकजी सदर यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट, प्रोफेसर डॉक्टर आबद जंजुआ डिविजनल सदर, इंजीनियर अफजल ज़ियाई, मुदस्सर यूसुफ पाशा डिप्टी सेक्रेटरी, शाद खलील नायब सदर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी राजा शबीर अहमद एडवोकेट, डिविजनल मजलिस आमला मेंबर आजी शाहिद इकबाल। तमाम मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए यूनियन के क़याम को कलम की हुर्मत, सहाफ़त की आज़ादी और माशरती इसलाह की जानब एक मौसर कदम करार दिया। आखिर में सदर यूनियन कॉलमिस्ट डॉक्टर तारक महमूद शाकर ने तमाम मेहमानों, साफ़ी बरादरी, दोस्त अहबाब और मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का अदा किया कि यूनियन अपनी काविशों को सच, दयानत और अखलाक के साथ जारी रखेगी। डिस्ट्रिक्ट औरंगी की बात करते चले, जहाँ पर जावेद हनीफ ने अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाते हुए निकासियाब का मसला हल करा दिया। शान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी मसाइल का हर मुमकिन हल मुत्तहिदा का नस्बुल अवामी खिदमत साबिका यूसी 25 मौजूदा यूसी 9 लांझी चौड़ी गली नज़द जामिया मस्जिद अकबरी के अतराफ में निकासियाब का पानी जमा था, जिससे इलाका मकीनों को आमदोरफ्त मस्जिद में जाने में दुश्वारी हो रही थी। इसकी शिकायत हक प्रस्त रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ को मौसूल हुई, जिस पर इन्होंने फौरी तौर पर कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन म्यू को निकासियाब के मसला हल करने का कहा। वसीमुद्दीन म्यू ने वाटर कॉर्पोरेशन अफसरान से राब्ता किया और रॉडिंग सक्सेशन मशीन के जरिए इस मसले को हल करवाया, जिस पर इलाका अवाम ने खुशी का इज़हार किया। MKM पाकिस्तान की क़यादत बिलखुसूस रहनुमा और हक प्रस्त रुकन कौमी असम्बली जावेद हनीफ, टाउन ऑर्गेनाइजर कुरंगी टाउन साजिद राजपूत, कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन म्यू का शुक्रिया अदा किया और इस मौका पर जॉइंट यूसी ऑर्गेनाइजर जावेद इलाका मकीन अजीम कुरैशी फैजी कुरैशी भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।